آج دیکھیں نا، کہتے ہیں جی ساڈا کلا کلا منڈا ہے جی، اساں چاہ تے پورے کر لینا جی، خوشی کرنی ہے، شادی بیاہ کا موقع ہو جی اسی خوشی کرنی ہے ہن منڈے دی، بھئی خوشی تم نے ایسے ہی کرنی ہے، یہی طریقہ ملا آ جا کے خوشی کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو ڈانٹ دیا، اس وقت کے علماء نے اس کو روکا، فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ایسے خوشی کا اظہار نہ کر، اللہ ایسی خوشی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے اسلاف خوشی کیسے کرتے تھے؟ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ آپ کا نام ہم نے یہ تو سنا کہ آپ بڑے جلیل القدر محدث تھے، لیکن آپ بڑے ماہر تیر انداز بھی تھے۔ آپ کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی امام بخاری کے تیر کو خطا ہوتے نہیں دیکھا، یعنی اگر وہ لوگ راتوں کے تہجد گزار اور دن کے قاری ہوتے تھے تو میدان جہاد میں غازی بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شاگرد کہتے ہیں کبھی ان کا تیر خطا نہیں ہوا۔ ایک دن امام بخاری اپنے شاگردوں کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کے لیے نکلے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے نشانے ٹارگٹ رکھ کے ان پہ تیر چلا رہے ہیں، اور پھر آپ نے نا ایک ہدف مقرر کیا، آپ نے فرمایا یہاں سے ہم نے دوڑنا ہے، فلاں جگہ پہ آ کے ہم نے تیر چلانا ہے، اور وہ جو شہر کے باہر پل ہے اس کی جو میخ ہے، کیل ہے، اس کو تیر مارنا ہے۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ ہم سب نے گھوڑے دوڑائے اور ہدف کے قریب آ کے جب تیر چھوڑے سب کا خطا گیا، امام بخاری کا لگ گیا، اور جب امام بخاری کا لگا تو وہ کیل پھٹ گیا، تیر کی وجہ سے کیل پھٹا، اور کیل پھٹنے سے وہ نقصان ہو گیا اس پل کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا بڑے غمزدہ ہو گئے، وہیں سے اپنے گھوڑے کو واپس موڑا اور اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ اور جا کے اس پل کا جو مالک ہے نا اس کو کہو کہ یا تو ہم سے اس کی قیمت لے لے جو تیرا نقصان ہوا ہے، اور یا پھر ہمیں اجازت دے کہ ہم تیرے پل کی مرمت کر دیں۔ شاگرد گئے، بندے کا پتہ کیا، پتہ لگا، اس کو جا کے کہا کہ یار امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یا تو ہم سے اس کی قیمت لے لو تو یا ہمیں اجازت دو کہ ہم تیرے پل کا جو نقصان ہوا ہے اس کی مرمت کر دیں۔ تو اس بندے کو جب پتہ لگا کہ امام بخاری سے نقصان ہوا ہے، وہ کہنے لگا حضرت میں ان سے قیمت لوں؟ نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ شاگرد آئے، انہوں نے آ کے عرض کی حضرت انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیے۔ امام بخاری بڑے خوش ہوئے، اور شاگرد کہتے ہیں اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے خوش ہو کے 500 حدیثیں سنا دی، خوش ہو کے 500 حدیثیں سنا دی۔ اور میرے بھائی جب بندہ خوش ہو تو کبھی اللہ کا قرآن بھی پڑھنا چاہیے، جب بندہ خوش ہو تو کبھی مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی پڑھنا چاہیے، جب بندہ زیادہ خوش ہو جائے تو کبھی نماز کی نیت کے باندھ کے بھی اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا جی اسی بڑے خوش ہاں، شراب پی کے تو بھنگڑے ڈال رہے ہو، لعنت ہے ایسی خوشی پہ۔ یہ کائے کی خوشی ہے؟ خوشی وہ خوشی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، ورنہ خوشی تو وہ ہے جو قارون کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی، فرمایا حضور نے 2 نفل پڑھے، لیکن جب حضور سجدے میں گئے اتنا لمبا سجدہ کیا مجھے گمان ہوا کہ کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو۔ میں نے حضور کے انگوٹھے مبارک کو ہلایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر اپنی نماز کو مکمل فرمانے کے بعد آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر لیا تو کہا ابو ہریرہ ہلایا کیوں تھا؟ کیا تو نے سمجھا کہ میری روح پرواز کر گئی ہے؟ عرض کی لجپالا دل میں تو خیال یہی آیا تھا۔ عرض کی حضور اتنا لمبا سجدہ سبب کیا تھا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس باغ میں داخل ہونے سے پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے آپ کا جو امتی آپ پہ 1 دفعہ درود پڑے گا میں اس کے 10 گناہ معاف کروں گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھوں گا اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دوں گا۔ ابو ہریرہ حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کے آئے تھے میری امت کے لیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا دل باغ ہو گیا۔ اور جب خوشی ہوئی تو حضور پھر کیا کیا؟ فرمایا میں نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔